میں یہ کہوں گا کہ ریاست جموں کشمیر کی جو سیاسی پوزیشن ہے اس سے قبل تو کوئی تھی ہی نہیں. یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو عوامی ایکشن کمیٹی نے لوگوں کو، ریاست کے لوگوں کو جو شعور دیا ہے، اس کے بعد یہ سیاسی پوزیشن شروع ہوئی ہے. اس کے قبل جو پوزیشن رہی 78 سال کی، سمجھ لیں کہ خاندانی اور یوں سمجھ لیں کہ وراثتی ایک سیاست چل رہی تھی، اور جس کا مقصد صرف چند خاندانوں کو ان کے مراعات اور ان کے مفادات کا تحفظ تھا. اس سے ریاست کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا تھا. اب ڈائیکاٹمی ہے، دو گروپ ہیں. ایک وہ گروپ ہے جو روایتی سیاسی تقلید جاری تھی، اور اس تقلید نے 78-76 سالوں میں جو لوگوں میں سیاسی شعور برپا کیا ہے، اس سیاسی شعور کے پس منظر میں اس میں اس وقت الحمدللہ اللہ کا بڑا کرم فضل ہے کہ تمام برادریاں، تمام علاقے، تمام کنبے قبیلے یہ محسوس کر چکے ہیں کہ ریاست جموں کشمیر کا جو بنیادی مسئلہ ہے وہ کوئی بجلی پانی یا کوئی آٹا دال نہیں ہے. اس کا اصل مسئلہ ریاست کی شناخت ہے. اور یہ کشمیر کے لوگ ہیں، انہوں نے ایک بات طے کر لی ہے کہ جو سابقہ ہمارا نظام حکومت ہے یا نظام سیاست ہے یا نظام معیشت ہے یا نظام عدلیہ ہے، یہ سارے کا سارا اب فالج زدہ ہے، اور اس سے کوئی ڈیلیورنس نہیں ہو رہی عوام کے لیے. ریاست جموں کشمیر کے لوگوں کو اس 76 سال میں محرومیوں کے علاوہ کچھ نہیں دیا. لوگ جاگے ہیں، جو عوامی شعور پیدا ہوا ہے، اور یہ عوامی شعور ہماری عوامی ایکشن کمیٹی کے ان عام لوگوں کی وجہ سے پیدا ہوا ہے جن کے دلوں میں اپنے وطن کا بھی درد ہے، اپنے لوگوں کی ترقی کا بھی ایک خیال ہے، اور اپنی پسماندگی کا بھی ان کے ذہن میں ایک خیال ہے. یہ تمام عوامل اکٹھے ہو کر ایک نئی جہت انہوں نے اختیار کی ہے، ایک نئی سیاست کو جنم دیا ہے، اور وہ سیاست عوامی مفاد کے لیے ہے، کسی مراعات کے لیے نہیں ہے. کہ لوگوں کے اندر شعور پیدا ہوا ہے، وہ راجے نہیں ہیں، وہ سردار نہیں ہیں، وہ ملک نہیں ہیں، وہ سید نہیں ہیں، وہ صرف اور صرف کشمیری ہیں، اور وہ کشمیر کے لوگوں کے مسائل، عوامی مسائل حل کرنے کے لیے میدان میں آئے ہیں. اس کے پیچھے لوگوں نے 78 سال کی محرومیاں جھیلی ہیں، تب جا کے ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے اور بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ بھر پیدا. کشمیر میں الیکشن 1 سال کے بعد ہوں گے، تو کشمیر میں کہیں بھی الیکشن کیمپین آپ کو نظر نہیں آئی. انگلینڈ یہ برطانیہ سے آ کر انہوں نے شروع کی ہے. جی مختار صاحب، جو آزاد کشمیر کے الیکشن کی کمپین ہے وہ برطانیہ سے شروع ہوتی ہے. تو یہی وہ وفادار یا یہ ٹولہ ہے جس نے کشمیر کے حالات اس طرح سنگین کر دیے کہ آپ روڈوں کے حالات دیکھیں، اسکولوں کے دیکھیں، میڈیکل اسپتالوں میں چلے جائیں، کہیں بھی یہ ایکشن کمیٹی کے ساتھ جو آج لوگ کھڑے ہیں جن کے اندر شعور پیدا ہوا ہے، ان کا اصل جو ایگزام ہے، اصل جو امتحان ہے، وہ الیکشن میں نظر آئے گا آپ کو. جو آزاد کشمیر کے جو نااہل حکمران ہیں، جو سہولت کار ہیں، جنہوں نے ریاست جموں کشمیر کے وسائل کو 70 سالوں سے 78 سالوں سے لوٹا ہے، یہ بات اس نہج پہ پہنچ آئی ہے کہ لوگ بالکل بے بس ہو گئے ہیں. تو اس لیے یہ عوامی حقوق کی تحریک کوئی 1 دن یا 2 دن یا 2 مہینے سے یا 2 سال سے نہیں ہے. یہ گزشتہ 70 سالوں سے جو محرومیاں ہیں ان کے پیش نظر لوگوں نے یہ محسوس کیا، اور آج ہر برادری کے لوگ نے، ہر علاقے کے لوگوں نے یہ محسوس کیا ہے کہ یہ لوگ جو 53 کا ٹولہ ہے، یہ ہمارے مسائل حل کرنے میں مکمل ناکام رہے ہیں. 49 کو آزاد کشمیر کے نوجوانوں نے، بوڑھوں نے، بچوں نے اور عورتوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے. جوائنٹ ایکشن کمیٹی کو یہاں سے اپنی بھرپور حمایت کے ساتھ ساتھ یہ تاکید کروں گا کہ وہ اس تحریک کو بہت پرامن بنائیں اور ثابت کریں کہ ہم نے جو یہ ایکشن کمیٹی بنائی ہوئی ہے، یہ کلی طور پر ریاست کے لوگوں کے فلاح و بہبود اور ان کی سیاسی برتری، ان کی جغرافیائی وحدت، ان کے حق کے ملکیت اور ان کے حق کے کمیٹی میں کون لوگ شامل ہیں؟ یہ میرے آپ کے بھائی بہن ہیں نا، یہ ہمارے لوگ ہیں. کوئی اس میں کوئی سردار نہیں ہے، نہ کوئی کسی اپنے آپ کو سردار کہتا ہے، کوئی اپنے آپ کو راجہ نہیں کہتا. یہ کیا معمولی تبدیلی ہے؟ یہ ایک بہت بڑا انقلاب ہے کہ ریاست جموں کشمیر بالخصوص پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے لوگوں کو برادریوں میں تقسیم کر کے ان کی شناخت کو مسخ کر دیا گیا تھا، اور اس شناخت کی بحالی کے لیے یہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی میدان میں ہے. اور 29 ستمبر تک یہ ایک سیسا پلائی ہوئی ایک لوہے کی
पक्की और सच्ची दीवार होनी चाहिए। अगर इन्होंने स्पेस छोड़ दिया तो ये जितनी इन्होंने मेहनत की है पिछले अरसों में, कुर्बानियां दी हैं जानी माली, वो सब रहेगा जाएंगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद औरंगज़ेब। प्रोग्राम पाल रंग के साथ न्यूयॉर्क अमेरिका से आपसे मुखातब हूं। मेरे साथ आज मेहमान शख्सियत हैं जनाब प्रोफेसर रफ़ीक भट्टी साहब और राजा मुख्तार साहब। वो मेरे जो दोनों मेहमान हैं आज रियासत जम्मू और कश्मीर का जो पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम इलाका है इसकी सियासी सूरत हाल के बारे में गुफ्तगू करेंगे और उसके अलावा जो अवामी हकूक़ की तहरीक का क्या किरदार है और आने वाले वक्तों में ये क्या क्या सूरत हाल बनने जा रही है। आज प्रोफेसर रफ़ीक भट्टी साहब और राजा मुख्तार साहब मेरे साथ हैं। सर जी बहुत शुक्रिया आपका, प्रोफेसर साहब आपका बहुत शुक्रिया, राजा मुख्तार साहब थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया है। क्या हाल है आपका? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह आपको खुश रखे। शुक्रिया रंजीत साहब, आपने चांस दिया। जी प्रोफेसर रफ़ीक भट्टी साहब आपसे मेरा ये सवाल है, आज़ाद कश्मीर की जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है इस पे आप क्या कहेंगे और जो अवामी हकूक़ की तहरीक है इसके बारे इसका क्या किरदार है और क्या होना चाहिए और नेक्स्ट जो प्लानिंग है चूँकि सितंबर 29 को लॉकडाउन का प्लान है, अवामी हकूक़ की तहरीक ने जो हड़ताल के लिए जो कॉल दी है उस सारी सिनेरियो में आप क्या कहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो आपका बहुत शुक्रिया औरंगज़ेब जी, आपके पहाड़ी रंग मीडिया के ज़रिए से हम अपनी रियासत जम्मू कश्मीर के हवाले से अपने जज्बात और ख़यालात का इज़हार करते रहते हैं। सवाल आप ये है कि रियासत जम्मू कश्मीर की मौजूदा सियासी पोजीशन क्या है। तो मैं इस ज़िमन में ये कहूँगा कि रियासत जम्मू कश्मीर की जो सियासी पोजीशन है इससे कबल तो कोई थी ही नहीं। ये तो मैं समझता हूँ कि जो अवामी एक्शन कमेटी ने लोगों को, रियासत के लोगों को जो शऊर दिया है उसके बाद ये सियासी पोजीशन शुरू हुई है। उसके कबल जो पोजीशन रही 78 साल की वो सियासी नहीं थी, गैर सियासी और यूँ समझ लें कि ख़ानदानी और यूँ समझ लें कि वरासती एक सियासत चल रही थी और जिसका मकसद सिर्फ चंद ख़ानदानों को उनके मराहत और उनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ था, उससे रियासत को कोई फ़ायदा नहीं पहुँचता था। अब तो पोजीशन ये है कि आलमी सतह पर बहुत तब्दीलियाँ आ गई हैं। आलमी सतह पर सियासत भी, मईशत भी और जो हमारी तजारत है इसने वो तब्दीली लाई है कि अब हमें अपने इलाकों के बारे में भी बहुत ही अलर्ट होने की ज़रूरत है। इस वक्त जो हमारी जम्मू कश्मीर की यानी वो जम्मू कश्मीर जो पाकिस्तान के मकबूजा है या पाकिस्तान के कंट्रोल में है, उसकी अगर हम सियासी पोजीशन देखें तो वहाँ इस वक्त दो डाइकाटमी है, यानी कि दो तरह के सियासी वो डाइकाटमी है, दो ग्रुप है। एक वो ग्रुप है जो रवायती सियासत के हवाले से एक बेमानी लायानी और बिला किसी यानी कि कौमी तरक्की या कौमी अफजाइश या लोगों के मफादात को उनको उनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने के बगैर ही एक अंधी तकलीद जारी थी और उस तकलीद ने 78-76 सालों में जो लोगों में सियासी शऊर बर्पा किया है, उस सियासी शऊर के पस मंज़र में हमने अपनी रियासत की मौजूदा यानी पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के उस सियासी हैसियत को देखना है। उसमें इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा करम फजल है कि तमाम बरादरियाँ, तमाम इलाके, तमाम कुंबे कबीले ये महसूस कर चुके हैं कि रियासत जम्मू कश्मीर का जो बुनियादी मसला है वो कोई बिजली पानी या कोई आटा दाल नहीं है, उसका असल मसला रियासत की शनाख्त है। और ये तो एक तरीका है कि रियासत के लोगों ने अपने अवामी मसाइल को मद्देनज़र रख के अपनी अवामी तारीख अवामी हकूक़ के लिए चलाई है और वो बहुत कामयाबी से आगे बढ़ रही है और उनने बहुत से अहम किस्म के जो कामयाबियाँ हासिल की हैं उनसे लोगों का हौसला भी बुलंद हो रहा है। और जो हमारे आज़ाद जम्मू कश्मीर या पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम ज़ेर कंट्रोल जो कश्मीर के लोग हैं, उन्होंने एक बात तय कर ली है कि जो साबका हमारा निज़ाम हुकूमत है या निज़ाम सियासत है या निज़ाम मईशत है या निज़ाम अदलिया है, ये सारे का सारा अब फालिज ज़दा है और इससे कोई डिलीवरेंस नहीं हो रही आवाम के लिए। रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों को इस 76 साल में महरूमियों के अलावा कुछ नहीं दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह
اب لوگوں میں جو جاگرتی آئی ہے، جو لوگ جاگے ہیں، جو عوامی شعور پیدا ہوا ہے، اور یہ عوامی شعور ہماری عوامی ایکشن کمیٹی کے ان عام لوگوں کی وجہ سے پیدا ہوا ہے جن کے دلوں میں اپنے وطن کا بھی درد ہے، اپنے لوگوں کی ترقی کا بھی ایک خیال ہے، اور اپنی پسماندگی کا بھی ان کے ذہن میں ایک خیال ہے۔ یہ تمام عوامل اکٹھے ہو کر ایک نئی جہت انہوں نے اختیار کی ہے، ایک نئی سیاست کو جنم دیا ہے، اور وہ سیاست عوامی مفاد کے لیے ہے، کسی مراحت کے لیے نہیں ہے، ذاتی تعلقات کے لیے نہیں ہے، اور نہ ہی کسی یوں سمجھ لیں کہ کسی وزارت کے لیے، وزارت عظمیٰ کے لیے، یا کسی سیاسی مفاد کے لیے ہے۔ یہ خالصتاً ریاست جموں کشمیر کے وہ لوگ جو اس وقت پاکستان کے زیر نظام کنٹرول کشمیر میں ہیں، ان میں جو شعور برپا ہوا ہے وہ ایک مبارکباد اور ایک بہت بڑی ہمارے لیے خوش قسمتی کی بات ہے کہ لوگوں کے اندر شعور پیدا ہوا ہے۔ وہ راجے نہیں ہیں، وہ سردار نہیں ہیں، وہ ملک نہیں ہیں، وہ سید نہیں ہیں، وہ صرف اور صرف کشمیری ہیں، اور وہ کشمیر کے لوگوں کے مسائل، عوامی مسائل حل کرنے کے لیے میدان میں آئے ہیں، اور انہوں نے بہت قربانیاں بھی دی ہیں، اور انہوں نے بہت جدوجہد بھی کی ہے۔ اب وہ جدوجہد کے اس مقام پر ہیں جس کے لیے انہوں نے 29 ستمبر کو ہماری اس عوامی ایکشن کمیٹی نے حکومت کو ایک ایجنڈا، ایک ڈیمانڈ ایجنڈا جو ہے وہ پیش کیا ہے۔ وہ تقریباً 38 نکات پر مشتمل ہے، اور جتنے نکات ہیں اس ایجنڈے کے، وہ سارے کے سارے لوگوں کے عوامی مفاد میں جاتے ہیں۔ کسی کا اس میں کوئی ذاتی تعلق نہیں ہے، کوئی مفاد نہیں ہے، کوئی مراعات کا مسئلہ نہیں ہے۔ جوان لوگ، نوجوان لوگ، بوڑھے لوگ، بچے سب اس تحریک میں شامل ہوئے ہیں، اور میں تمام لوگوں کو آپ کے پلیٹ فارم سے یہاں نیو یارک میں بیٹھے ہوئے ریاست جموں کشمیر کے 10 اضلاع کے لوگوں کو اپیل کرتا ہوں کہ یہ آپ کے لیے ایک ایسا موقع ہے کہ آپ اس کو اویل کریں اور عوامی طاقت کو حکومت کی شکل دیں، چونکہ حکومتیں خاندانوں کی یا برادریوں کی نہیں ہوتی ہیں، کنبے قبولوں کی نہیں ہوتی ہیں، حکومتیں جمہوری ہوتی ہیں، فلاحی ہوتی ہیں، رفائی ہوتی ہیں، اور ان کو طاقت عوام کے ووٹ سے ملتی ہے۔ اس وقت میں سمجھتا ہوں 80% لوگ جو ہیں آزاد جموں کشمیر کے، پاکستان کے زیر نظام کشمیر کے جو 80% لوگ ہیں وہ عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ ہیں، اور یہ سیاست کا بالکل نیا باب ہے، اور یہ باب آسانی سے رقم نہیں ہوا۔ اس کے پیچھے میرا یقین ہے اور مجھے علم ہے، اس کے پیچھے لوگوں نے 78 سال کی محرومیاں جھیلی ہیں، تب جا کے ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، اور بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ اب جی راجہ مختار صاحب، آپ سے بھی یہی سوال ہے کہ ریاست جموں و کشمیر کی موجودہ سیاسی صورتحال جو پاکستان کے زیر انتظام علاقہ ہے، اس کی سیاسی صورتحال کے بارے میں آپ کیا کہیں گے، اور عوامی حقوق کی تحریک؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اورنگزیب صاحب اور بٹی صاحب، میں یہ جو آزاد کشمیر جسے زیر انتظام آپ کہہ رہے ہیں، اس کی سیاست کے بارے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں جس طرح بٹی صاحب نے ایک طبقے کا ذکر کیا، وفاداری، وہ ایک ایسا طبقہ ہے ان کے اندر جو اپنی پارٹی کے ساتھ وفاداری کے لیے کھڑا ہے۔ اس کو کسی مسائل کی ضرورت نہیں ہے، یا وہ کوئی اس کی ڈیمانڈ نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے لیڈر کے ساتھ وفادار ہیں اور اسی کے ساتھ رہیں گے، اور انہی لوگوں نے جو ہے نا یہ آزاد کشمیر کی صورتحال جو مسائل پیدا ہوئے انہوں نے بیڑا غرق کیا ہے۔ اگر یہ ڈیمانڈ کرتے اپنے لیڈر سے یا اپنی پارٹی سے تو حالات کچھ قدرے بہتر ہوتے۔ دوسری بات میں یہ کہوں گا، جو یہ آپ نے دیکھا کہ کشمیر میں الیکشن 1 سال کے بعد ہوں گے، تو کشمیر میں کہیں بھی الیکشن کیمپین آپ کو نظر نہیں آئی۔ انگلینڈ، یہ برطانیہ سے آ کر انہوں نے شروع کی ہے۔ جی مختار صاحب، جو آزاد کشمیر کے الیکشن کی کمپین ہے وہ برطانیہ سے شروع ہوتی ہے۔ یہ آزاد کشمیر کی جو پارٹی ہے ان کے ساتھ ایک خاص طبقہ ہے جو وفاداری شو کرتا ہے، اور ہمیشہ وہ اپنے لیڈر یا پارٹی کے ساتھ وفاداری کے ساتھ کھڑے ہیں۔ وہ ڈیمانڈ نہیں کرتے، مسائل پہ نہیں آتے۔ تو یہی وہ وفادار یا یہ ٹولہ ہے جس نے کشمیر کے حالات اس طرح سنگین کر دیے کہ آپ روڈوں کے حالات دیکھیں، اسکولوں کے دیکھیں، میڈیکل اسپتالوں میں چلے جائیں، کہیں بھی آپ کو کوئی
کام کی چیز نظر نہیں آتی. تو اس کے بعد آپ نے دیکھا 1 سال الیکشن میں رہ گیا تو نون لیگ کے ایک پلیٹ فارم سے ایک 2 دن پہلے اعلان ہوا کہ الیکشن جو ہے نا وہ ٹائم سے پہلے کیے جائے. لیکن میں ایک اور بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اس پارٹی کے پاس نون لیگ ہو یا پیپلز پارٹی یا پی ٹی آئی، اس کے پاس کوئی ایجنڈا ہی نہیں ہے کہ ہم نے آئندہ جو الیکشن ہوں گے اگر کامیاب ہو گئے تو ہم نے الیکشن کے بعد اس آزاد کشمیر میں کیا تبدیلی لانی ہے. کوئی بات آپ ثابت کر دیں کہ کسی لیڈر نے یہ کہی ہو کہ اس کے پاس کوئی ایجنڈا ہو. لیکن جو ایکشن کمیٹی کے جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے حوالے سے بھٹی صاحب نے بڑا اچھا ایک بیان کیا، لیکن میرا ایک ویو الگ ہے. لیکن یہ ایکشن کمیٹی کے ساتھ جو آج لوگ کھڑے ہیں جن کے اندر شعور پیدا ہوا ہے، ان کا اصل جو ایگزام ہے، اصل جو امتحان ہے وہ الیکشن میں نظر آئے گا آپ کو کہ یہ لوگ واقعی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے ساتھ کھڑے ہیں یا یہ الیکشن کے ٹائم وہ اپنی پارٹی کے ساتھ یہ چلے جائیں گے. کیوں ان جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے ساتھ کچھ لوگ ایسے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ سیاسی بات نہ کریں. اب یہ ہو سکتا ہے کہ آپ سیاسی بات اس لیے نہیں کروانا پسند کرتے کہ جو موجودہ صورتحال ہے وہ کہیں ان پہ وہ بلیم آتے ہیں تو ان کو برداشت نہیں ہوتا. تو یہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی اللہ کرے جس طرح شعور ان کے اندر بیدار ہوا ہے یہ اس پر قائم دائم رہے اور اسی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے ساتھ رہے. کل الیکشن کے دوران یہ ان جو سیاسی پارٹیاں ہیں ان کے ساتھ اگر شامل ہو گئے تو یہ ہمارا جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا جو زور ہے یہ ختم ہو جائے گا. تو ہم اوورسی جتنے ہمارے انگلینڈ میں یا اوورسی بیٹھے ہیں ان سے گزارش یہ ہے کہ آپ نے ریسنٹلی کچھ لوگوں کے دورے دیکھے ہیں جنہوں نے اپنی الیکشن کمپین جو ہے نا برطانیہ سے شروع کی ہے. یہ آپ کو عجیب نہیں لگتا کہ ہماری لیڈرشپ آزاد کشمیر سے الیکشن کمپین نہیں شروع کر رہی، برطانیہ سے آ کر شروع کر رہے ہیں، انگلینڈ سے آ کر شروع کر رہے ہیں. تو وہاں کے لوگوں کو چاہیے کہ بجائے وہ جو پرانی رسم جو آج کے معاشرے میں زیب نہیں دیتی، مالے ڈالے جاتے ہیں، ہارڈ ڈالے جاتے ہیں، ان کے پاس نہ کوئی ایجنڈا ہے، نہ ان کے پاس کوئی پوائنٹ ہے، نہ ان کے پاس کوئی فیوچر میں کشمیر کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جس میں وہ ان لوگوں کو مطمئن کر سکیں کہ ہم اگر جیت گئے تو یہ تبدیلی لائیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ میں اوورسی جتنے بھی میرے بھائی ہیں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ اس لیڈرشپ کو آپ گلے مت لگائیں یا ان کی جو الیکشن کمپین کے اندر ان کی سپورٹ مت کریں. ان کو آپ اگر سپورٹ کرتے ہیں تو وہ ڈیمانڈ پہ کریں. آپ کے پاس ڈیمانڈ ہونی چاہیے کہ ہماری یہ ڈیمانڈ ہے آزاد کشمیر کے اندر، اگر آپ نے کوئی تبدیلی لانی ہے تو ہمارے سامنے رکھیں یا یہ ہماری ڈیمانڈ ہے، تو اس کے بعد ان کی سپورٹ کی جائے. یہ جو بے لوث جو خدمت ہوتی ہے نا یہی بیڑا غرق کرتی ہے. یہ ہمارے مسائل جو آج پیدا ہوئے یہ بے لوث خدمت والوں نے بیڑا غرق کیا ہوا ہے. اگر وہ بے لوث خدمت نہ کرتے یا ان پارٹیوں کے ساتھ نہ رہتے تو کشمیر کے حالات کچھ بہتر ہوتے. تو میں تو یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آزاد کشمیر کے اندر جو لوگ اس وقت ایکشن کمیٹی کے اندر کھڑے ہیں یہ باقاعدہ اپنے ورکروں سے اپنے کارکنوں سے حلف لیں کہ آج آپ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے ساتھ کھڑے ہیں تو اسی کے ساتھ کھڑے ہوں گے. کل آپ نے یہ جو پلیٹ فارم تبدیل نہیں کرنا، الیکشن آیا تو آپ نے چھلانگ لا کر ان کی پارٹیوں میں جا کر کھڑے ہو جائیں گے، یہ دگلا پن ہوگا، پھر ہمیں نقصان ہوگا. تو میں ٹائم زیادہ نہیں لینا چاہتا. رنجن صاحب آپ کا شکریہ ادا کروں گا. بٹی صاحب ہمیشہ ہم کوئی آپ سے سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ میں ہدایت دے اور یہ جو آئندہ الیکشن آ رہے ہیں یہ شعور قائم و دائم رہے جس طرح پیدا ہوا. اور یہ جو لوگ ہیں ایکشن کمیٹی کے اندر یہ الیکشن کو ناکام کریں. لیکن میں نے سنا کہ یہ کہہ رہے ہیں الیکشن کا بائیکاٹ کرنا انتہائی بیوقوفی ہے. بائیکاٹ کرنے سے بہتر ہے آپ پارٹیسپیٹ کریں، اس حکومت کے اندر، اسمبلی کے اندر داخل ہیں اور پھر نظام کو بہتر کریں. اس ضمن میں میری یہ تجویز ہے کہ ایکشن کمیٹی کو اپنی ایک شیڈو کیبنٹ بنانی چاہیے اور ایکشن کمیٹی کو ہمت حوصلے کے ساتھ، لوگوں کی محبت کے ساتھ اور لوگوں کا جو ان کے ساتھ دلچسپی ہے اور نظر آ رہی ہے. ابھی آپ نے دھیر کوٹ میں دیکھا، ابھی آپ نے پلندری میں دیکھا، ابھی آپ نے راولہ کوٹ میں دیکھا، حتیٰ اس حد تک کہ بھارتی مقبوضہ کشمیر میں، جموں میں، کٹھوعے میں، بسولی میں، ڈوڈا میں، سری نگر میں لوگ اس ایکشن کمیٹی کے ری ایکشن میں وہاں بھی متحد ہوئے ہیں.
تو اس ایکشن کمیٹی کو کسی دوسری سیاسی پارٹی کے ساتھ جڑنے کی بجائے خود ہی اپنا کوئی لایا عمل اختیار کرنا چاہیے، اور لوگ ابھی ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور ان کو اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور خود میدان میں آنا چاہیے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج یہ وقت آ گیا ہے کہ آزاد کشمیر کی جو یہ عوامی حقوق کی تحریک ہے یہ پورے ریاست جموں کشمیر میں پھیل چکی ہے۔ اس کی مثال آپ پروفیسر صاحب نے بھی بتایا کہ مقبوضہ کشمیر میں بھی اور گلگت بلتستان میں جو گزشتہ دنوں سے جی ان کے جی ساتھ پکڑ دکڑ بھی ہوئی اور عوامی حقوق کی تحریک کے لوگوں کو پکڑا گیا۔ اور یہ میں اسپیشلی جو آزاد کشمیر کے جو نااہل حکمران ہیں، جو سہولت کار ہیں، جنہوں نے ریاست جموں کشمیر کے وسائل کو 70 سالوں سے 78 سالوں سے لوٹا ہے، ان کو جب بھی وہ آپ کے پاس آئیں، یہ عوام کی ذمہ داری ہے کہ جب بھی وہ آپ کے پاس آئیں تو ان سے پوچھیں کہ آپ نے 70 سالوں میں ریاست جموں کشمیر کے لیے کیا کیا ہے۔ لوگوں کے جو مسائل ہیں یہ دن بدن بڑھتے چلے گئے۔ اب تو جو پروفیسر صاحب نے کہا ہے کہ یہ بات اس نہج پہ پہنچ آئی ہے کہ لوگ بالکل بے بس ہو گئے ہیں، تو اس لیے یہ عوامی حقوق کی تحریک کوئی ایک دن یا 2 دن یا 2 مہینے سے یا 2 سال سے نہیں ہے۔ یہ گزشتہ 70 سالوں سے جو محرومیاں ہیں ان کے پیش نظر لوگوں نے یہ محسوس کیا، اور آج ہر برادری کے لوگ نے، ہر علاقے کے لوگوں نے یہ محسوس کیا ہے کہ یہ لوگ جو 53 کا ٹولہ ہے یہ ہمارے مسائل حل کرنے میں مکمل ناکام رہے ہیں، اور انہوں نے ہمیشہ جو عوام ہے ان کو لالی پاپ دیا ہے۔ اور یہ وقت آ گیا ہے کہ عوام کو اٹھ کے یہ الیکشن سے پہلے ہی فیصلہ سنانا چاہیے۔ جو 29 سپٹمبر کی جو کال ہے اس میں یہ ثابت کرنا چاہیے، اور نوجوانوں کا جو کردار ہے میں سمجھتا ہوں کہ آج کسی بھی علاقے کی، کسی بھی پارٹی کے اور کسی بھی برادری کے جو نوجوان ہیں وہ آج باشعور نوجوان ہیں، اور انہوں نے یہ گزشتہ 2 سال سے جو عوامی حقوق کی تحریک کے لوگوں کے ساتھ دیا ہے اور عوامی حقوق کے جو مسائل ہیں وہ حل کرنے میں کافی حد تک کامیاب بھی رہے ہیں۔ آج جو انصاف کے معاملات ہیں، جو تعلیم کے معاملات ہیں، جو صحت کے معاملات ہیں، ان میں عوامی حقوق کی تحریک کی طرف لوگ دیکھتے ہیں۔ آزاد کشمیر کی اگر حکومت کامیاب ہوتی یا حکومت کے یہ جو 53 کا ٹولہ ہے یہ عوام کے مسائل کے حل کے لیے اپنا کردار ادا کرتے تو یہ عوامی حقوق کی تحریک کی طرف لوگ نہ دیکھتے، یہ لوگ ان کے پاس جاتے۔ لیکن آج یہ صورتحال ڈیفرنٹ ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ 29 کو آزاد کشمیر کے نوجوانوں نے، بوڑھوں نے، بچوں نے اور عورتوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم اپنے مسائل کے حل کے لیے اپنے ہر طرح کی عوامی حقوق کی تحریک کا ساتھ دینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ جی پروفیسر صاحب۔ ایک بات میں یہاں اور ایڈ کرنا چاہتا ہوں، جی وہ یہ ہے کہ میں اس تحریک کے جو محرکین ہیں تو پورے آزاد کشمیر کے ہر فرد، ہر بچہ، ہر مرد، میری بہن، میری بیٹی، جتنی خواتین ہیں، مجھے اس بات کا احساس بھی ہے اور یقین بھی ہے کہ ہر فرد اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اور یہ بات میں اپنے ناظرین کو اور جو اس تحریک کے مخالف بھی ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ تحریک پرامن تحریک ہے، عوامی حقوق کی تحریک ہے، ریاست کی شناخت کی تحریک ہے، اور یہ اس خلا کو پورا کرنے کے لیے اللہ کی ایک نعمت ہے جو کہ ہمارے سابقہ حکمرانوں نے آج تک، یعنی میں یہ کہوں گا کہ پہلے جو ہمارے صدر تھے سردار ابراہیم سے لے کر موجودہ جو ہمارے چیف ایگزیکٹو ہیں انوار الحق صاحب، ان کے عوام کے ساتھ جو تعلقات نہیں بنے، جو خلا پیدا ہوا ہے، اس خلا کو پر کیا ہے اس جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے۔ اور میں جوائنٹ ایکشن کمیٹی کو یہاں سے اپنی بھرپور حمایت کے ساتھ ساتھ یہ تاکید کروں گا کہ وہ اس تحریک کو بہت پرامن بنائیں اور ثابت کریں کہ ہم نے جو یہ ایکشن کمیٹی بنائی ہوئی ہے یہ کلی طور پر ریاست کے لوگوں کے فلاح و بہبود اور ان کی سیاسی برتری، ان کی جغرافیائی وحدت، ان کے حق کے ملکیت اور ان کے حق کے حاکمیت کے لیے بنائی ہے۔ اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ اس لوگوں نے اگر ساتھ دیا تو میں کہتا ہوں بلکہ لوگوں کو لبیک کہنا چاہیے، اس دا انج استقبال ہوئے کہ جدا لوگوں نے خواب و خیال ہی نہ ہوئے، استقبال کریں اس کمیٹی کا۔ اور 29 ستمبر تک میرے تمام ریاست کے اس پار کے خونی لکیر کے، اس پار کے کشمیری اور اس پار کے کشمیری اس کمیٹی کے اس ایجنڈے کو کامیاب بنانے میں اپنی ہر طرح کی مدد ڈالیں، جس طریقے سے بھی کوئی کر سکتا ہے۔ یہ وقت ہے، اور یہ وہ کہتے ہیں ہماری
जो रियासती शनाख्त है उसका एक ऐसा मरला है कि अगर हम कायम दायम रहे तो इंशाल्लाह हम उस मंजिल को हासिल कर लेंगे जिस मंजिल के लिए ये आज़ाद रियासत जम्मू कश्मीर को कायम किया गया था और जिस मकसद के लिए आज़ाद हुकूमत कायम की गई थी, यानी हम रियासत को मुत्तहिद करने के उस मिशन के पीछे हैं। ये सिर्फ बिजली और आटे और पानी और जनाब ये चंद मराहत की बात नहीं है और खंभों का बात नहीं है, ना ही ये टूटियों की बात है। ये रियासत की जोग्राफियाई वहदत और उसके हक के हुकूमत और हक के मलकियत का मसला है। मुत्तहिद हो जाओ, ये वक्त है। अवामी एक्शन कमेटी के प्लेटफार्म पर दलेरी से, प्यार से, मोहब्बत से, यकीन से जुड़ो कि ये एक ऐसा मरला है, ये फैसला कुन मरला है और अल्लाह ताला ने आपको मौका दिया है। अगरचे कि हमारी साबका हुक्मरानों ने और हुकूमतों ने लोगों को डिलीवर नहीं किया, इसलिए ये कमेटी बनी है ना। कमेटी में कौन लोग शामिल है? ये मेरे आपके भाई बहन है ना, ये हमारे लोग हैं। जी बिल्कुल। कोई इसमें कोई सरदार नहीं है, ना कोई किसी अपने आप को सरदार कहता है, कोई अपने आप को राजा नहीं कहता। ये क्या मामूली तब्दीली है? ये एक बहुत बड़ा इनकलाब है कि रियासत जम्मू कश्मीर बलखुसूस पाकिस्तान के ज़रिए निज़ाम कश्मीर के लोगों को बरादरियों में तकसीम करके इनकी शनाख्त को मसक कर दिया गया था और उस शनाख्त की बहाली के लिए ये जॉइंट एक्शन कमेटी मैदान में है। मेरे कश्मीरी भाइयों, इसका से इत्तेफाक करो, इत्तेहाद करो, यकजोती करो, इसको कामयाब करो। ये चांस, ये मौका दोबारा मिलने का नहीं है नहीं है। और मुझे यकीन है कि हम इसको मिस नहीं करेंगे, लब्बैक कहेंगे। घर घर में इसका पैगाम पहुंचाओ, घर घर में अवामी एक्शन कमेटी के लोगों को मुतहर्रिक करो और 29 सितंबर तक ये एक सीसा पलाई हुई एक लोहे की पक्की और सच्ची दीवार होनी चाहिए। राजा मुख्तार साहब, क्लोजिंग रिमार्क्स। सर जी, भट्टी साहब ने बड़ी अच्छी बात की। ये जो ना एक्शन कमेटी को जाना कहीं मिस्टेक नहीं करनी चाहिए, उनको अपना प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए और इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहिए। अगर इन्होंने स्पेस छोड़ दिया तो ये जितनी इन्होंने मेहनत की है, पिछले अरसों में कुर्बानियां दी हैं, जानी माली, वो सब जाएंगी। तो मेरी यही भट्टी साहब के साथ जो मैं इत्तेफाक करता हूँ कि ये एक्शन जो कमेटी है इसको जो है ना एक प्लेटफॉर्म तैयार करना चाहिए और इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहिए। जी बिल्कुल। प्रोफेसर साहब आपका बहुत शुक्रिया, राजा मुख्तार साहब आपका शुक्रिया कि आपने इस प्रोग्राम में जो रियासत की मौजूदा सूरत हाल है और अवामी हकूक का जो सारी उनके स्ट्रगल है इसके बारे में बड़ी तफसीलन गुफ्तगू की। इंशाल्लाह फिर किसी प्रोग्राम में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज। थैंक यू।